آپ کو بتانے والے ہیں کہ اللہ کے نام کی کتنی طاقت ہے، اللہ کی عبادت کی اور اللہ کے ذکر کی طاقت تو بہت زیادہ ہے، جو کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ ایک وقت کا بادشاہ تھا، وہ اپنی حکومت اور بادشاہی کو جادو کے سر پر چلا رہا تھا۔ اس نے اپنے پاس ایک جادوگر رکھا، جادوگر سارا دن جادو کرتا اور وہ اس کی بادشاہی اور حکومت چلتی رہتی۔ ایک دن وہ جو جادو کرنے والا تھا، اس جادوگر نے کہا کہ بادشاہ، میں بزرگ ہو چکا ہوں، میری اتنی عمر ہو چکی ہے، تو آپ ایسا کریں کسی اور کو میرے پاس لائیں، میں اس کو جادو سکھا دوں گا اور میرے مرنے کے بعد یا یہاں سے جانے کے بعد وہ جادو کرتا رہے گا، آپ کی حکومت اور آپ کی بادشاہی چلتی رہے گی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسے ہی کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کسی بچے کو چن لیا اور بچے کو بلوایا کہ آؤ آپ یہاں پر بیٹھو، اس بزرگ کے پاس، اس بابا جی کے پاس بیٹھو اور آپ اس سے نا یہ جادو سیکھو۔ لڑکے کو بٹھا دیا۔ جب اس لڑکے کو بٹھایا بابے کے پاس، تو بابے کے پاس وہ تھوڑی دیر بیٹھتا، جادو سیکھتا، اور جب وہ اپنے گھر کو جاتا تو کافی دیر تک جو ہے راستے میں ٹھہرتا کہاں تھا وہ؟ راستے میں ایک اللہ والا تھا، وہ اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، اللہ کی بات کیا کرتا تھا، اللہ کے ایمان کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بتایا کرتا تھا، اللہ کی طاقتیں بیان کیا کرتا تھا۔ تو وہ جو لڑکا تھا وہ اس اللہ والے کے پاس راستے میں ٹھہر جاتا تھا۔ جب ماں نے پوچھا کہ بیٹا آپ اتنی دیر سے آئے، تو وہ ہمیشہ یہ کہہ دیتا تھا کہ میں ادھر بادشاہ کے محل میں تھا اور جادو سیکھ رہا تھا۔ ماں بھی خاموش ہو جاتی، اور وہ جب جاتا یا آتا تو راستے میں لازمی وہاں پر جو ہے لڑکا ٹھہرا کرتا تھا اللہ والے کے پاس۔ جادو سیکھتے سیکھتے کافی دن ہو چکے تھے۔ ایک دن وہ آ رہا تھا تو راستے میں کیا دیکھا ہے کہ ایک اژدہا ہے۔ اژدہا جو ہے اس طرح سامنے سے اسے دیکھنے کو ملا، تو اس لڑکے نے دل میں سوچا اگر جادو طاقتور ہے تو میں یہ پتھر اٹھا کر اس کو ماروں گا، اگر اب جادو کے نام پر یہ سانپ مر جائے، اژدہا مر جائے تو جادو طاقتور ہے، نہیں تو میں پھر پتھر ماروں گا اللہ کے نام کا، اگر یہ پتھر سے مر گیا تو پھر اللہ کا نام طاقتور ہے۔ اس نے پہلا پتھر جو مارا، وہ پتھر جب لگا اس کو اژدہا کو، تو اژدہا کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کوئی وہ نہیں مرا۔ اس نے دوسرا پتھر اللہ کے نام کا دے مارا، تو اژدہا سانپ جو تھا اس وقت ہی جو ہے مر گیا۔ اس نے سوچا دل میں لڑکے نے کہ جادو جو ہے اتنا طاقتور نہیں جتنا طاقتور رب کا نام ہے۔ تو میری پیارے بہنوں، جب اس نے یہ دیکھا تو لڑکے کے پاس، جو بادشاہ کے پاس جو ملازم تھے ان میں سے ایک نبینا تھا، اس کی آنکھوں کی بنائی چلی گئی۔ کسی بتانے والے نے بتایا کہ آپ ایسا کرو، وہ فلان جو لڑکا نہیں اس سے جا کر ملو، اور جاؤ اور اسے جب ملو گے وہ جو ہے آپ کی آنکھوں کی بنائی واپس آ جائے گی۔ وہ بادشاہ کا جو ملازم تھا اس کے پاس گیا، اس نے جا کے درخواست کی کہ آپ میرے ساتھ، میں آپ کے پاس آیا ہوں، کوئی پڑھائی وغیرہ کرو تاکہ میری بنائی واپس آ جائے۔ اس نے رب کا نام لیا تو اس کی بنائی واپس آ گئی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تیری بنائی آنکھوں سے کیسے واپس آ گئی؟ یہ بادشاہ تک بات پہنچی۔ جب بادشاہ تک یہ بات پہنچتی ہے تو میری بہنوں، بادشاہ نے کہا کہ یہ کس طرح اس کی آنکھوں کی بنائی واپس آ گئی؟ انہوں نے کہا کہ فلاں نے بتایا تھا، فلاں وہاں پہ گیا تھا، فلاں نے لڑکے نے پڑھائی کی، اللہ کیا، اللہ کا ذکر کیا تو اس کی بنائی واپس آ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ جس نے اس کو بتایا تھا نا اس لڑکے کے بارے میں، اس آدمی کو قتل کر دو۔ قتل کر دیا۔ جس کی آنکھوں کی بنائی واپس آئی ہے اس کو بھی قتل کر دو، اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب نمبر آ گیا اس لڑکے کا جس نے اللہ کا نام لیا اور اس آدمی کی بنائی آنکھوں کی واپس آئی تھی، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ ہاں جی، اس کی کیا سزا ہے؟ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پہاڑ پر لے جاؤ اور پہاڑ پہ سے دھکا نیچے دو تاکہ اس کی جسم کی ہڈیاں کھل کر رہ جائے اور یہ مر جائے گا۔ بادشاہ نے اپنے کچھ لوگوں کو وہاں پر بھیجا، اس کے ساتھ کوئی پکڑ کے پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ اور اوپر سے اس کو دھکا دو، اور جب یہ گرے گا یہ مر جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، رب کے نام میں اتنی طاقت ہے، رب کی عبادت میں اتنی طاقت ہے۔ میرا رب بڑا کریم اور رحیم بادشاہ ہے۔ جب اس لڑکے کو پکڑ کر وہ پہاڑی کی چوٹی پر لے کر جاتے ہیں تو ابھی دھکا دینے کا ارادہ ہی کیا ہے تو ایک زلزلہ سا آیا، جھٹکا سا لگا پہاڑ کو،
کہ جو پہاڑ پر لے کر گئے تھے وہ پہاڑ سے گر جاتے ہیں اور گرتے سر وہ دم توڑ دیا، مر گئی۔ بادشاہ کو پتا، وہ لڑکا جو بھاگ کے پھر بادشاہ کی حویلی میں، بادشاہ نے اس طرح دیکھا ہے یہ کیا، جو تجھے پکڑ کے لے کے گئے تھے مارنے کے لیے وہ کہاں ہے؟ نے کہا بادشاہ وہ تو سارے مر گئے، جاؤ اٹھا لاؤ، وہاں مرے پڑے ہیں پہاڑ کے پاس، وہ تو پہاڑ سے گر کے مر گئے۔ بھائی مارنا تو تجھے تھا اور تو زندہ یہاں پر پہنچ گیا، مر ہو گئے ہیں۔ کہنے لگا بادشاہ اگر آپ نے مجھے مارنا ہی ہے تو میں اس طرح نہیں مروں گا کہ پہاڑ کی چوٹی سے دھکا دو گے تو آپ کوئی کارنامہ کرو گے تو میں مر جاؤں گا، میں ایسے مرنے والا نہیں ہوں۔ بادشاہ نے بتایا، پوچھا کہ ہاں پہ پھر کیسے مرے گا بھائی تو؟ اس لڑکے نے کہا کہ پھر میں بتا دوں میں کیسے مروں گا۔ بادشاہ اگر آپ نے مجھے مارنا ہی ہے نا تو جیسے میں کروں ویسے آپ کرنا، میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا پھر وہ حل آپ ہمیں بتاؤ کہ ہم آپ کو مارنا چاہتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا کہ ایسا کرو بادشاہ، ساری بستی والوں کو جمع کرو۔ جب ساری بستی والوں کو جمع کیا تو وہ لڑکے نے کہا کہ بادشاہ اب جب آپ مجھے تیر سے یہ تلوار سے مارو نا تو آپ کوئی جادو والی بات نہ کرنا، آپ کوئی ایسا نام نہ لینا، جب آپ میرے پہ وار کرنے لگو نا تو ساری بستی گاؤں والے وہاں پہ کھڑے تھے تو میں ایک ہی نام سے مر سکتا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیا نام ہے؟ اس نے کہا وہ میرے رب کا نام ہے، جب میرے پہ قاتلانہ حملہ کرو تو میرے رب کا نام لینا تو میں مر جاؤں گا۔ تو فوراً جو ہے وہ اس کو مارنے کے لیے جو لوگ کھڑے کیے گئے تھے انہوں نے جیسے ہی اس کے اوپر وار کیا اور رب کا نام لیا تو وہ لڑکا وہاں پر جو ہے شہید ہو گیا۔ تو میری پیاری بہنوں جتنے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے دیکھنے کے لیے لڑکے کو مارنے کے وقت، جب وہ لڑکے نے کہا تھا کہ مجھے مارنا ہے تو پھر رب کا نام لینا ہے، تو ساروں نے دیکھا کہ ہیں رب کے نام میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، وہ سب لوگ کلمہ پڑھ کے ایمان والے۔ تو میری بہنوں میرے بتانے کا مقصد ہے کہ کسی چیز میں طاقت نہیں ہے، رب العزت کے نام میں طاقت ہے اور قرآن میں طاقت ہے، رب کے ذکر میں طاقت ہے۔ آؤ ہم مل کر اپنے رب کا ذکر کریں، لمبے سجدے کریں، قرآن کی تلاوت کریں تاکہ عرش والا رب بھی راضی ہو جائے، مدینے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو۔